اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، میں اس وقت ایک ایسے ادارے میں ہوں جس کا نام بہت خوبصورت ہے، اور اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت نام دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا، اور اس ادارے کا نام بھی اسی نام کی نسبت اور مناسبت سے رکھا گیا ہے، المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلفیئر ٹرسٹ۔ اس المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے۔ ویلفیئر کا جب لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری سوچوں کا محور ایک ایسی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یا ہماری تمام سوچوں کا ارتکاز ایک ایسی شخصیت کی جانب خود بخود راہ متعین کرتا ہوا چلا جاتا ہے، جن کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور پیش کیا، جو فلاحی ریاست کا ایک ایسا خاکہ آپ کے زیر سایہ اس کائنات نے دیکھا کہ جہاں پر غریبوں کے حقوق کی پاسداری بھی کی جاتی تھی۔ کسی بھوکے کو رات کو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ بغیر کچھ کھائے سو جائے، یا کوئی تکلیف میں ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، درد کا مارا ہے، اس کی خبرگیری فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کی ہو۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ مصطفیٰ ہے، دوسرا لفظ جو ہے وہ ویلفیئر ہے، یعنی رسول بھی موجود ہیں اور حضرت عمر بھی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جب ٹرسٹ بنتا ہے تو جب یہ دو شخصیات ہوتی ہیں تو خود بخود ٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے یہ ٹرسٹ یہاں پر قائم ہوا، جس کے روح رواں جناب حاجی حنیف طیب صاحب ہیں، اور ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اپنی ساری زندگی انہوں نے جب طلبہ سیاست میں موجود تھے تو انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع کو ہمیشہ جاویدہ رکھا اور فروزہ رکھا۔ اس کے بعد سیاسی میدان میں آئے، وفاقی وزیر کے منصب پر بھی فائز رہے، اور پھر بہت سارے منازل طے کرتے ہوئے اب انہوں نے اپنی زندگی کا میں سمجھتا ہوں، یہ ویسے تو ان سے پوچھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا، لیکن مقصد یہ بنا لیا ہے کہ افضل العبادہ خدمت الناس، یعنی اب یہ لوگوں کی خدمت میں اتنے مصروف و مشغول ہیں کہ جب انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور میں اس ادارے میں داخل ہوا تو میں حیران رہ گیا ناظرین محترم، اس لیے کہ نہ سرکاری کوئی سرپرستی ہے، نہ کوئی بہت زیادہ بڑے ڈونرز ہیں اس ادارے کو چلانے والے، لیکن جب یہاں داخل ہوا تو اس کی ایمرجنسی دیکھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بڑے بڑے ہسپتالوں کی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی ایمرجنسی ہے۔ پھر ہم جب او پی ڈی ہم نے دیکھی، وہاں پر مریضوں کا ایک رش ہے، اچھی بات نہیں ہوتی مریضوں کا رش، لیکن یہ بات بہت خوبصورت ہے کہ اتنا زیادہ اعتماد ہے لوگوں کو کہ لوگ اپنی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے یہیں پر آتے ہیں، اور اعتماد کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خوبی ویلفیئر کی ہے، وہ ویلفیئر کی خوبی یہ ہے کہ یہاں بہت کم پیسوں میں ان کا علاج کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ان سے پیسے نہیں مانگے جاتے، یہ کمائی کا ذریعہ یا کمائی کا اڈا نہیں بنایا ہوا ہے، بلکہ یہاں پر لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ اور پھر میں ڈائلسس یونٹ میں گیا، ماشاءاللہ الحمدللہ کہ وہاں پر 13 مشینیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر لگائی گئی ہیں، اور بیچارے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ڈائلسس کے لیے وہ وہاں پر آتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑے بہت پیسے دینا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہیں تو بھی وہاں پر اس کو انکار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے بستر فراہم کیا جاتا ہے۔ وہاں 13 مشینیں، جدید مشینیں، بہترین مشینیں، اور بہت ہی خوبصورت، سب سے بہترین بات ہے کہ صفائی کا انتظام ایسا نفیس اور اعلیٰ انتظام ہے کہ کہیں پر گندگی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے علاوہ یہاں پر بہترین بلڈ بینک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اور جدید لیبارٹری یہاں پر موجود ہے۔ سارے کنسلٹنٹس یہاں پر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ ذیابیطس کے مریض ہوں یا کسی اور مرض سے تعلق رکھتے ہوں، ای این ٹی سرجنز یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک مکمل ہسپتال ہے، ایک مکمل ادارہ ہے، ایک مکمل ٹرسٹ ہے۔ لیکن ہم اس وقت جس یونٹ میں موجود ہیں، جو ہمارے آج آنے کا یہاں پر مقصد بھی ہے، ناظرین محترم، ان بچوں کے پاس ہم آئے ہیں جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، اور یہ ایک ایسی موروثی بیماری ہے جس میں بچے مبتلا ہو کر اپنی زندگیاں بھی ہار جاتے ہیں، لیکن زندگی ضرور ہار جاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں، بٹ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ میں آ کر امید ہوتی ہے اور یقین ہوتا ہے کہ یہاں کوئی امید نہیں ہارتا، یہاں امید ہارنے نہیں دیتے، کیونکہ یہ جو یونٹ ہے جہاں اس وقت موجود ہوں میں، یہاں بچے بھی ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے
کہ اس وقت اپنے بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کیسی زندگی ہے، کیسی بے کسی کی اور بے بسی کی کہ یہاں پر آتے ہیں، ان کا خون تبدیل ہوتا ہے، ماں باپ بھی حسرت بھری نگاہ سے اپنے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں، بچے بھی یہی سوچتے رہتے ہوں گے۔ میں نے ایک تصویر دیکھی، اس پر حاجی صاحب نے ایک بہت خوبصورت کامنٹ لکھوا رکھا ہے تاکہ وہ سب دیکھیں اور ان کو احساس ہو کہ یہ بچے اگر ہمارے ہوں تو پھر ہمارے تو نہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نہ کرے ہمارے بچوں کو ایسی بیماری ہو، اور اللہ کرے جن بچوں کو ہے اللہ ان کو شفا یاب کرے، شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ لیکن یہاں ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہوا ہے، کیا میری زندگی میں ہر وقت خون بدل نہیں رہ گیا ہے؟ کیا میں صرف خون بدلواتا رہوں گا؟ تو یہ اس یونٹ میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی، اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کا اقرار بھی کرنے کو جی چاہتا ہے، اور جی چاہنا بھی چاہیے کہ یہاں پر اس نے زندگی کو ابھی بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس یونٹ کے اندر کیسے زندگی گھوم رہی ہے، کیسے مچل رہی ہے، کیسے بکھر رہی ہے، یہ یہاں پر اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں بتائیں گے۔ لیکن میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی محمد حنیف طیب صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے یہ شرف بخشا، یہ سعادت بخشی کہ میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ میں موجود ہوں اور بنفس نفیس یہاں کے تمام شعبوں کا معائنہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ میں تعارف کرا دوں مہمانوں کا آپ سے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو تشریف فرمائے حاجی حنیف طیب صاحب، جن کا میں مسلسل تذکرہ کر رہا ہوں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاجی گرامی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام ہمارے بزرگ، ہماری بڑی رہنمائی فرماتے ہیں، اور میں نے اس پروگرام میں آنے کے لیے ان سے خصوصی طور پر گزارش کی، درخواست کی، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے پرمشفق انداز میں میری بات کو نہیں ٹالا اور یہاں تشریف لائے۔ جماعت اہل سنت سندھ پاکستان کے نائب صدر ہیں، اور اس کے علاوہ خطیب اہل سنت ہیں ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام علامہ حمزہ علی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت عین راحت ہے مصطفیٰ کہنا، عین راحت ہے مصطفیٰ کہنا، نام ایسا کہ شفا ہو جائے۔ واہ واہ۔ میں مہمان نہیں ہوں، یہ آپ کی نظر ہے کہ وہاں لے آئے جہاں کا میں پرانا خادم ہوں۔ یہ 1985 سے ارادہ کام کر رہا مستقل معاون ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ایک اور بہت ہی قابل احترام ہمارے آج کے مہمان، ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آپ کا بھی نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، جمعیت علماء پاکستان سے تعلق ہے آپ کا، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور آج فلاحی، چونکہ یہ بھی فلاحی کاموں میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تنظیم فدائیان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ماشاءاللہ سیکریٹری جنرل ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور جناب یہ ایسی شخصیت ہیں کہ ابھی جب ان کا تعارف تو حاجی صاحب نے کرایا، لیکن اس کے بعد جب ان سے گفتگو ہوئی تو ایک اور تعارف بھی سامنے آیا، اور وہ تعارف ان کے برادر محترم سے متعلق ہے۔ وہ خود بہت خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں، ایک فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، عمیر ثنا فاؤنڈیشن، اور میری ان سے خود ملاقات بھی ہوئی امریکہ میں جب ہم ابھی پروگرامز میں گئے تھے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماعات میں، تو انہوں نے وہاں بہت ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اور ویلفیئر کے کاموں میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب ان کے بھائی بھی ہیں، اور اس تھیلیسیمیا یونٹ کے انچارج بھی ہیں، ہیڈ بھی ہیں۔ تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے بچوں کو زندگی سے کتنا قریب کیا ہے، جناب ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ آج ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھا دن اس لیے کہ حاجی حنیف طیب اور مزید بزرگوں کے ساتھ عامر لیاقت صاحب جب بچوں سے ملتے ہیں تو ان کی خوشیاں اور ان کے جو چہروں پہ رونق ہوتی ہے، اور جو آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ کیونکہ یہ بیماری تو زندگی بھر چلتی ہے، تو ہم دوا سے زیادہ اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ آپ جیسے افراد کی سرپرستی جب ان بچوں کو ملتی ہے، آپ یقین جانیے کہ وہ بچے جب میرے پاس آتے ہیں تو ان کا لٹرلی مطلب میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اگر ہیموگلوبن 3 گرام گرنا ہوتا ہے تو وہ 1 گرام گرا ہوتا ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اچھے لوگوں سے مل کے اور ان کو جو دل سے خوشی ہو رہی ہے، اور مزید جو خدمات آپ لوگوں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ بس گفتگو کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہا ہوں ناظرین محترم، اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور یہ پوچھیں گے، کیونکہ تھیلیسیمیا ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ علاج سے کہیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، پیار کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کی بات ہے۔ تو یہ کیسے کر رہے ہیں یہاں پر سب، اس کو سارا مینیج کس طرح سے کیا جا رہا ہے اتنے خوبصورت انتظام کے ساتھ۔ لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عالم اور عالم میں خوش آمدید۔ اور اب گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حاجی حنیف طیب صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ حاجی صاحب کچھ بتائیے، سب سے پہلے تو ایک تو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ آپ نے یہ بنائی کیوں، اور اس کے پیچھے آپ کے کیا مقاصد تھے،
گو کہ مجھے اندازہ ہے کہ خدمت اور صرف خدمت، لیکن پھر بھی ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے. اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کو وسعت دیتے گئے، بھئی ظاہر ہے کہ پہلے بنا ہوگا تو او پی ڈی ہوتی ہوگی، پھر آپ نے ایمرجنسی بھی بنائی، اب ڈائلسس یونٹ بھی ہو گیا، لیبارٹری بھی ہو گئی ہے، یعنی آہستہ آہستہ آپ نے پورا اسپتال یہاں پر بنا دیا. اور اب تھیلیسیمیا یونٹ جو کہ پاکستان میں بہت کم جگہوں پر ہے، تو یہ ذرا ناظرین کو بتائیے یہ خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں اپنی جانب سے، بچوں کی جانب سے، بچوں کے والدین کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں تشریف لائے. اور جیسا کہ ڈاکٹر ثاقب صاحب نے بتایا، اس سے بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کے والدین کی بھی، اور ہمیں بھی خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر. آپ کی ابتدائی گفتگو سن کر یقیناً میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. اللہ آپ کو خوش رکھے. جب سعودی عرب میں تیل اور سونا دریافت نہیں ہوا تھا تو میرے نانا جان حاجی عبدالغنی دادا اور ان کے بھائی حاجی عبدالکریم دادا ہندوستان سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے. اچھا. اور جو باب مجیدی کے باہر پہلے، مسجد کی توسیع سے پہلے، باب مجیدی کے باہر جو دارالیتامہ تھا، وہ انہوں نے یہاں سے چندہ کر کے وہاں بنایا تھا، پیٹرول اور سونے کی ریکوری سے پہلے. سبحان. اور مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے 2 خلفاء، انہوں نے مشورہ دیا کہ بعد میں مسجد کی توسیع کے لیے اس بلڈنگ کو توڑنا بھی پڑ سکتا ہے، تو آپ ایسا وقف بنا دیں کہ جب تک دارالیتامہ کی ضرورت ہے چلتا رہے، اور جب مسجد کی توسیع کی ضرورت ہو تو یہ عمارت توڑ دی جائے اور یہ مسجد نبوی میں شامل کر دی جائے. اچھا. تو 85-86 تک وہ دارالیتامہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ وہ مسجد کا حصہ ہے. صحیح. تو خون میں ہی یہ بات شامل تھی کہ خدمت کی جائے. کیا بات. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ نبی کے نام پر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ نام ایسا ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو چھوٹا ادارہ بنا، بڑا ہوتا گیا، پھیلتا چلا گیا، اور الحمدللہ وسعت پا کر اب المصطفیٰ ملک بھر میں بھی ہے اور کئی اور ملکوں میں بھی کام کر رہا الحمدللہ. ظاہر ہے پہلے چھوٹی سی ایک معمولی سی او پی ڈی کلینک سے شروع کیا گیا تھا. اور یہ کتنے سال پہلے؟ یہ 1983 سے شروع کیا. 1983 میں یہ صرف ایک او پی ڈی تھی. اور اس کے بعد جو سب سے پہلا اضافہ ہوا وہ کس چیز کا ہوا؟ اس کے بعد 85 اس سے توسیع ملتی چلی گئی، اور اس کے بعد اب یہ اس کو 4تھا سال تھیلیسیمیا یونٹ کو ہے. جاتے ہوئے بلڈ بینک بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ بلڈ بینک ایسا ہے کہ کراچی میں شاید ہی کوئی بلڈ بینک اتنا جدید ہو. اچھا ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ایک معاون نے پہلے بنا کر دیا تھا. پھر میں نے ان سے کہا کہ اب اس کی مشینیں ذرا پرانی ہو گئی ہیں. بولا ٹھیک ہے آپ پورا پروگرام بنا دیں تو میں رینوویٹ کروا دیتا ہوں. تو اب جدید ترین انہوں نے بنوا دیا، اور کم از کم ان کے 80 لاکھ روپے اس کام پر ایک ہی فیملی کے خرچ ہوئے. کبھی لوگ یہاں دکھی آتے ہوں گے، اور آپ تو چونکہ یہاں ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ گشت بھی کرتے رہتے ہیں، چیک بھی کرتے رہتے ہیں، گو کہ آپ کے صاحبزادے، ان کو بھی ہم اگر داد نہ دیں تو یہ بہت زیادتی ہوگی. احمد رضا طیب جو بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کبھی گشت کرتے ہیں، آتے ہیں، تو کوئی دکھی آپ نے دیکھا، کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشان ہے، اس وقت حاجی صاحب یہ خیال آتا ہے کہ میری زندگی بس اب کامیاب ہو گئی کہ آج یہاں میں بیٹھا ہوں اور کسی کی میں مدد کر رہا ہوں، کیا خیال آتا ہے اس وقت؟ دراصل یہاں بہت سارے گشت کے علاوہ بھی مریض جب نکل رہے ہوتے ہیں باہر تو وہ دیکھ کر سلام کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ لوگوں نے مل کر احسان کیا ہے کہ یہاں ہمیں مہنگا علاج سستا فراہم کر دیا ہے. تو یقیناً اس موقع پر آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلتے ہیں کہ اللہ نے یہ توفیق دی، ورنہ کسی اور کام میں بھی ہم لگ جاتے ہیں. تو اللہ کی توفیق کی وجہ سے یقیناً خوشی ہوتی ہے. علامہ صاحب صدقہ جاریہ ہے یہ، بے شک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے مطابق نیک اولاد بھی، اور تعلیمی درسگاہ بھی، اور ایسے ادارے جہاں سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے. تو یہ جو حاجی صاحب نے کام کیا ہے، کچھ صدقہ جاریہ تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، اس میں لوگوں کو حصہ ڈالنا چاہیے اپنا کہ نہیں ڈالنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے؟ اصل میں اس کروں کہ تیمارداری، صدقہ دینا، سخاوت ثواب کا باعث ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا رب ہے کہ کہتا ہے کہ تم تیمارداری کرو، عیادت کرو، خدمت کرو، لیکن میں مریض سے قریب ہوتا ہوں.
اس کی دعائیں جلدی قبول کرتا ہے. حاجی صاحب نے ادارہ 83 85 اور اس وقت جب یہ ماشاء اللہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے دارالسلطنہ دارالخلافہ، حالانکہ اس سے تعلق نہیں ہوتا، نہ سلطنت شاہی ہے نہ کچھ ہے، لیکن اللہ نے جب ان کو دنیا کی بھی عزت دی اور وزارت بھی دی تو انہوں نے اس خدمت کو بھلایا نہیں. اور ابھی بھی الحمدللہ دنیا کی عزت بھی ہے، بہت دنیا اور دین کی نسبت سے عزت ہے. اور یہ المصطفیٰ ویلفیئر جو ہے، مجھے کچھ اور نام بھی آپ اجازت دیں، احمد شکور بھائی یاد آتے، اقبال میمن صاحب، جی اور نہ جانے کتنے گمنام ورکرز ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے ان کا تذکرہ کیا. بالکل، وہ تو بڑے آپ کے ساتھ ہر وقت احمد عبدالشکور صاحب. ان میں یہ بہت اچھے منتظم بھی ہیں، یہ کام لینا بھی جانتے ہیں حاجی صاحب نا. تو اچھا، مگر کام جو یہ لینا جانتے ہیں اس میں سختی نہیں ہوتی، اس میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، اتنے پیار سے یہ کام لے لیتے ہیں کہ بس وہ پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں اچھا، ان کے انتخاب، آپ کی خطہ کلامی معذرت چاہتا ہوں، جب یہ انتخابات لڑ رہے تھے تو میں ان کو ہمیشہ یاد دلاتا ہوں، ان کا نعرہ بڑا زبردست ہے ان کے لیے، جو لگتا تھا طبیب طیب حنیف طیب، تو وہ طبیب طیب اس وقت سے لگتا تھا. اب ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ واقعی یہ طبیب ہی ہو جائیں گے. حضرت میں نے پہلا اسپتال دیکھا جہاں میں نے کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھا اور آنسو نہیں دیکھے. یا کچھ ایسا ماحول ہے، میلاد شریف کی محفلیں ہوتی ہیں جی، اور نعت خوانی ہوتی ہے، اور یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں، اسحاق منصائی صاحب خود ماشاءاللہ وہ بچوں کے ساتھ، سارے ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ اس حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں کہ آدھا مرض تو دور ہو جاتا ہے ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے. میں چاہتا ہوں کہ اور بھی اتنے ویلفیئر اور ٹرسٹ کے ادارے ہیں وہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ سے کم از کم یہ سبق حاصل کریں. آپ سچ بتائیے ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ جب اندر داخل ہوئے تو آپ کو کوئی کلفت ہوئی کہ راحت حاصل ہوئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے تو بہت ایک راحت محسوس ہوئی، کیونکہ میں جا چکا ہوں بہت ساری جگہوں پر، لیکن اپنائیت کا ایک احساس تھا کہ یہاں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ مریض آ کر انہیں غیریت کا احساس ہو، گیٹ بڑے انہیں پیسے دینے پڑے، کوئی تکلیف ہو، سب ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی خاندان کوئی بیٹھا ہو. ہم بڑے گیٹ والے ہاسپٹل داخل ہوئے لیکن دل چھوٹے ہو جاتے تھے. یہ چھوٹے سے دروازے میں داخل ہو کے دل بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے دل والے کھڑے تھے جب میں آیا ہوں تو آپ سب لوگ کھڑے تھے. قاضی بھائی آپ بہت شکریہ، آپ تشریف بھی لائے. خود آپ بھی بہت ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور میں نے اکثر و بیشتر آپ کی ان خدمات کو بغور دیکھا بھی ہے، اور آپ کے ساتھ چونکہ ایک تعلق ہے تو مجھے اندازہ بھی ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے، ثاقب انصاری صاحب نے، بچوں کو محبت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے علاج تو ہو رہا ہے، یہاں پر بہت اچھا علاج ہو رہا ہے. آپ محبت اور توجہ کو کن معنوں میں لیتے ہیں؟ جب آپ یہاں تشریف لائے، بہت دیر سے آپ تشریف فرما تھے، آپ نے یہاں محبت کو محسوس کیا، اس کی خوشبو آپ کو آئی کہ یہاں واقعی دی جاتی ہے محبت کے نہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کی آمد سے قبل ڈاکٹر ثاقب انصاری سے اور یہاں کے دیگر ذمہ داران سے گفتگو ہو رہی تھی تو واقعی احساس ہوا کہ ایک ایسا مرض جو بہت سارے خدشات کو جنم دیتا ہے، کتنے باہمت ہیں وہ لوگ کہ وہ اس مرض کے مریضوں میں زندگی تلاش کرتے ہیں اور انہیں زندگی سے آشنا کرتے ہیں. پھر مجھے بڑا اچھا لگا، آپ نے تو ایک تصویر کا تذکرہ کیا جس پہ ایک کمنٹس لکھے ہوئے تھے جی. میں نے سامنے تصویر دیکھی اور بہت پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خیال رکھیں آئندہ آنے والے بچے کو تھیلیسیمیا نہ ہو جی، یعنی کہ ایک پیغام بھی جا رہا ہے. اچھا، پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ فتاوے بھی حاصل کیے کہ کس طرح، کس مرحلے پہ کیا ہونا چاہیے، کس انداز میں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیم ورک ہے اور واقعی حقیقی محبت کی تقسیم ہے. ایک ایسے طبقے میں جہاں زندگی اور موت کے درمیان کشمکش جاری نظر آ رہی ہو، وہاں زندگی دینا، ایک ایسے شہر میں جہاں لوگ زندگی چھین لیتے ہوں، یہاں زندگی دینے والے. یہ بڑی عجیب بات کیا آپ نے کہ ایسے شہر میں جہاں لوگ زندگی چھینتے ہوں وہاں حاجی صاحب زندگی دینے کا کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے بہت سے لوگوں کے لیے، خیر میرے تو بہت زیادہ سینئر ہیں اور ہمارا ایک تنظیمی رشتہ بھی ہے، جس طرح کہ آپ نے انجمن طلباء اسلام کا تذکرہ کیا تو یہ اس دور کے لوگ ہیں جب انہوں نے قائم کی اور ہم پھر بہت بعد میں آئے. تو آج میں نے بہت کچھ سیکھا یہاں سے اور کوشش کروں گا جو وہ سیکھ رہا ہوں اسے زندگی میں ہم اپنے عملی طور پر نافذ بھی کریں. واقعی یہاں زندگی تقسیم ہو رہی ہے. میں نے تو حاجی صاحب کو بھوری داڑھی میں دیکھنا شروع کیا تھا اور اب سفید داڑھی تک میں تو دیکھتے دیکھتے پہنچ گیا ہوں، تب سے دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات یاد ہے، قاضی صاحب بھی موجود ہیں اور ایک مذہبی حوالے سے ہم رہرو شریعت ہیں، چلنے والے راستے، تو پبلک کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا تو کوئی کف نہیں ہے، لیکن جب ہم رشتے میں اور چیزیں معیار دیکھتے ہیں تو اللہ کے واسطے اگر نکاح سے پہلے قاضی صاحب
اگر میاں بیوی کا بلڈ ٹیسٹ ہو جائے, ہو جانا چاہیے, تاکہ ہو جانا اس میں کی بیماری اس میں سے بچ کوئی جائیں. حرج کی بات نہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے ہم اس پہ پوچھتے ہیں. پوچھ لیجیے. ڈاکٹر صاحب یہیں سے آپ سے یہ ایک تو سوال ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, اور اس سوال کے بعد پھر ہم ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد ہم ان بچوں سے بھی بات چیت کریں گے, ان کے والدین جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن بہت اہم کویشچن ہے, اور یہ 2 حصوں میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس توجہ اور محبت کا ذکر ابھی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے کیا, پھر قاضی صاحب نے اس کی وضاحت کی, تو مجھے ڈاکٹر صاحب اپنے تجربوں سے بتائیں کہ یہاں پر یہ واقعی میڈیسن سے زیادہ توجہ کو اہم سمجھتے ہیں, محبت کو اہم سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا آپ کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم کام کے لیے آپ کو استعمال کیا, حاجی صاحب کو اور ہمارے علماء حضرات کو کہ جو اس وقت اس اہم موقع پہ یہاں موجود ہیں. الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہماری موجودہ جو اس وقت کی قائم مقام گورنمنٹ اور گورنر صاحب یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کئی 10 سال کی مستقل ڈیمانڈ کے بعد کئی گورنمنٹس آئیں اور چلی گئیں, نکاح نامے میں یا شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ لازم قرار دے دیا ہے. چنانچہ اب یہ قانون بن چکا ہے سندھ میں کہ تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ شادی سے پہلے لازم ہے, اور یہ اس سے پہلے ایران میں پریکٹس کیا جا رہا ہے, اور یہ کوئی انوکھی یا نئی بات نہیں ہے. ایران میں جس صوبے میں 3000 بچے پیدا ہوئے تھے تھیلیسیمیا کے ساتھ, 15 سال کے اس لاء کو اپلائی کرنے کے بعد 5 بچے پیدا ہوئے, اور اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے, اور تمام اس پہ یکسو ہیں. تمام سعودی عرب میں یہ ٹیسٹ لازم ہے, ابو دھابی میں, یہ UAE میں یہ ٹیسٹ لازم ہے, اور پاکستان بھی الحمدللہ اس صف میں شامل ہو گیا, اور انگلستان میں اور کینیڈا میں یہ ٹیسٹ ایشین کمیونٹی کے لیے لازمی ہے. دوسرے پارٹ پہ آتا ہوں میں کہ یہاں پہ ہمیں جو سب سے زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ خوشی ہے کہ جو بھی ہم نے پاکستان سے باہر انگلستان میں اور امریکہ میں تعلیم حاصل کی, ہم جب اپنے نوجوانی کے جوش میں آئے اور ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے, تو مذاق اڑایا گیا کہ جی اس طرح سے ٹریٹ پاکستان کے ماحول میں کیسے کیا جا سکتا ہے. ہیپیٹائٹس B, C, HIV سے پاک بلڈ ملنا ہی کتنا, اس کے لیے اتنی قیمتی مشینیں, اتنی اچھی لیبارٹریز کہاں سے لائیں گے آپ, اور پھر لے بھی آئیں گے تو NGOs میں بیٹھ کے, اور یہ تو مہنگی جگہوں کے شوق ہیں یار, سستی جگہ پہ فری کی جگہ پہ یہ سب نہیں ہوتا. الحمدللہ اس ادارے سے ہم نے جو مانگا انہوں نے ہمیں دیا اپنے بچوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے. ہم نے ان کے بچوں کے لیے کہا کہ بھائی ہمیں ہیپیٹائٹس B, C, HIV کے وہ اسٹینڈرڈ کے ٹیسٹ چاہیے کہ جس میں ہیپیٹائٹس B یا C کے ٹرانسفر ہونے کا رسک 1000 میں 1 ہو جائے, جو کہ مطلب جس کو کیم ایمولیسنس ٹیسٹ کہتے ہیں, اور جو جس کا حاجی صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ایکوپمنٹ ملک میں شاید چند جگہوں پہ موجود ہے, ان میں سے ایک ادارہ یہ ہے. کتنی دیر لگتی ہوگی یہ خون کی تبدیلی کے عمل میں؟ 8 سے 10 گھنٹے کا. تو یہ جو 8 سے 10 گھنٹے بچے یہاں پر ہوتے ہیں, وہ توجہ کا ٹائم آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنا, ان سے گفتگو کرنا, یہی بات کہہ رہے تھے اس میں. اب جو آپ نے بات کا ذکر کیا کہ جو یہاں کے اسٹاف ہے, جو نرس ہیں, مجھے یہاں کے اسٹاف اور نرس نے یہاں اٹریکٹ کیا. ہر دوسرے دن فون آ جاتا, جی وہ ماں کے پیٹ سے ٹیشو کا ٹیسٹ کرانا ہے کیونکہ ان کا تو ایک بچہ آ گیا, کہیں دوسرا بچہ نہ آ جائے تھیلیسیمیا. یہ باتیں ہم پروفیسرز اور ڈاکٹرز کو پڑھا کے تھک گئے, انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اور یہاں کی نرس, یہاں کے اسٹاف ہمیں فون کر کے کہہ رہے ہیں ماں کو بھیج رہے ہیں, وہ ٹیشو کا ٹیسٹ کر دیجیے کہیں ان کا دوسرا بچہ تھیلیسیمیا سے نہ پیدا ہو. اب وہ اس ماں سے اتنا قریب ہیں یہ اسٹاف ان کے نرس کے. اور پھر پیسوں کا بھی مسئلہ, وہ بھی ہم انہیں اور ہمیں مل کے ہی حل کرنا ہے, مریض سے پیسے بھی نہیں لینے. اچھا, بچوں سے کبھی بات آپ کی ہوئی ایز اے ڈاکٹر, کیا کہتے ہیں, ان کی معصومانہ گفتگو کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ان کی گفتگو کا جو ہم نے جو اس جو لاجک یہاں دیکھی, جو فلاسفی ان کے پیچھے دیکھی, وہ کچھ اسی طرح سے تھی. اگر کچھ غلطی ہو جائے تو آپ کی شاعرانہ ذوق کہیں زیادہ اچھا ہے, مجھے معاف کر دیجیے گا, کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور, چلو آؤ آج یوں کر لیں, کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. تو لٹرلی مطلب اچھا دیکھیے, بچوں کا حق تو جب ادا ہوگا نا کہ ان کو پیلے اسکول کی طرح یا 2 روپے کی پرچی کی طرح آپ ٹریٹ نہ کریں, ان کو وہ اسٹینڈرڈ کیئر دیں کہ جو یہ شہر کا بیسٹ ہاسپٹل میں دی جا رہی ہے. ہم ان کو ان بچوں کے چہروں پہ, مطلب تھیلیسیمیا کا مطلب پاکستان میں آج سے 10 سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ جیسے یہ ہمارے ساتھ بچہ 10 سال کی عمر تک نہیں چل پائے گا. آج ہمارے ان بچوں کو آپ ان کی نارمل اسکولز میں جا رہے ہیں, ان کے وزن, ان کا قد, ان کی صحت, ان کی خوشیاں, اور پھر اس کے بعد جب 14 اگست کا پروگرام ہو رہا ہے اور 12 ربیع الاول کا میلاد ہو رہا ہے, اس میں وہ غرارے پہن کے آ رہی ہیں, وہ شرارے پہن کے, اور دوپٹوں میں وہ پتہ نہیں سیلیبریشن بھی ہوتی ہیں, اور جو ان بچوں کی جو خوشیاں ہیں, مطلب ان کو آپ کو بزی رکھنا ہے. دیکھیے 8 گھنٹے بچے کو بلڈ لگانا روزانہ, 8 سے 10 گھنٹے کا انجیکشن لگانا یا گولیاں دینا, اس کا ان کی یہ فلاسفی ہے, یا ہمارے اس ادارے کی یہ فلاسفی ہے پوری ٹیم کی, حاجی حنیف طیب سے لے کے ہمارے نرسوں تک, کہ بچے جب آئیں تو ہر آنے والے دن ان کے چہرے پہ خوشی ہم لے آئیں, کسی طرح ایک تکلیف نہ لائیں. اور لٹرلی جو آپ کی بات کا میں آخری لفظ جو میں استعمال کروں گا کہ بچے یہاں آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمارے بلڈ لگانے کا دن ہے, خوشی سے, اور یہی ہمارا مقصد تو ہم نے حاصل کر لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے آخر میں کہی. حالانکہ اگر ہم اس کو بادی نظر میں دیکھیں تو جملہ مناسب نہیں ہے,
لیکن یہاں محبت اتنی ملتی ہے, اتنا پیار ملتا ہے بچوں کو کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم یہاں کب آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہاں کیور بھی ہوتا ہے, ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہ بیتاب رہتے ہیں ادھر کے ماحول کی وجہ سے. یہ جو پیارا ماحول یہاں ملتا ہے ان کو, محبت کا, پیار کا, اخلاق کا, تو بچے یہاں آنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں. ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں, وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو یہاں جو بچے موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور خود ان سے ہی پوچھتے ہیں ہم کہ آپ یہاں پر آ کر اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں اور یہاں آ کر آپ کو کتنا خوشی کا احساس ہوتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہاں آ کر بہت خوش ہوتے ہیں. تو بچوں سے ہی پوچھیں گے اور ڈاکٹر صاحب کی بات کی تائید بچے ہی کریں گے, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور اس وقت ہم موجود ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ جن کا علاج یہاں پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ میں بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور علاج کیا بھی جاتا ہے. یہ تھیلیسیمیا یونٹ کے بچے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں ایک بڑی پیاری سی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے تھیلیسیمیا کے بچوں کو کچھ انعامات دیے جائیں گے, کچھ تحائف دیے جائیں گے. حاجی حنیف طیب صاحب نے یہ محفل سجائی ہے تو اس کا احوال آپ کو بعد میں بتائیں گے کچھ کلپس کی شکل میں, لیکن پہلے بچوں سے ہم بات کرتے ہیں. ہاں جی, کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد. اچھا بھائی, تو آپ یہاں پر جب آتے ہیں اور آپ کا بلڈ جو خون ہے تبدیل ہوتا ہے تو ڈر تو نہیں لگتا؟ نہیں. ڈر کیوں نہیں لگتا بھائی؟ سوئی لگتی ہوگی, سوئی لگتی ہے؟ اچھا, اردو نہیں آتی ان کو. اچھا, آپ کو یہاں پر جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ پیار کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں آپ کا؟ اور آپ کا کیا نام ہے؟ محمد رئیس. محمد رئیس. جیو دیکھتے ہو؟ جی. مجھے دیکھا ہے کبھی؟ ہاں. کیا کرتا ہوں میں؟ آپ بات کرتے ہو. کیا بات کرتا ہوں؟ بہت بات کرتے ہو. بہت بات کرتا ہوں. بہت کیا بات کرتا ہوں؟ پتہ نہیں. اچھا, اور نعت بھی پڑھتا ہوں؟ ہاں. نعت پڑھتا ہوں میں یا نہیں پڑھتا؟ کبھی کبھی. کبھی کبھی پڑھتا ہوں نا. سب کو شکایت مجھ سے کہ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں. ہر وقت پڑھنی چاہیے, ہے نا؟ ہاں. تو آپ کو آتی ہے نعت پڑھنی؟ ہاں. آپ کو نعت پڑھنی آتی ہے؟ بہت کم. چلو, کچھ جتنی آتی ہے اتنی سناؤ, سب کو سناؤ. آج سب لوگ ٹی وی پہ تمہیں نعت پڑھتا ہوا سنیں گے, ٹھیک ہے؟ نہیں ہوتے. نہیں آتی؟ کچھ تو آتی ہوگی. چلو میرے ساتھ مل کے پڑھو گے؟ سب مل کے پڑھیں گے تو ساتھ پڑھوں گا نعت. پڑھو گے سب مل کے؟ ہیں سب؟ پکی بات؟ سارے بچے چلو مل کے پڑھتے ہیں. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, کروڑوں درود و سلام لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ماشاء اللہ. اور آپ کا کیا نام ہے شہزادے؟ یامین. یامین صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے. کرتا تو آپ نے بڑا شاندار پہنا ہوا ہے, بلو کلر کا. تو ادھر وہ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے, ان کو جانتے ہیں آپ, وہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ ہاں. اور یہ جو پیارے سے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹوپی لگائی ہوئی ہے, ان کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام پتہ نہیں ہے. نام نہیں پتا؟ یہی تو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ چلاتے ہیں آپ کے لیے, جہاں پر آپ علاج کے لیے آتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ یہی چلاتے ہیں. ان کے لیے دعا کرو گے آپ؟ جی ہاں. ہاں, کیا دعا کرو گے ان کے لیے؟ ان کے لیے دعا کریں اللہ والا ان کے زندگی دے دو. ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے دے. ماشاء اللہ. اچھا بھائی, ہمارے پاس 2 شہزادیاں بھی موجود ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ عائشہ. عائشہ. کتنا پیارا نام ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو پتہ ہے نا عائشہ کس کا نام تھا؟ شہزادی کا. ہاں ہاں بالکل, آپ نے صحیح بتایا تھا, شروع میں تو صحیح بتایا تھا. شہزادی تو ہیں وہ, لیکن کس کی شہزادی ہیں؟ وہ شہزادی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں. زوجہ ہے. ہماری ام المومنین ہیں. ہماری مومنین ماشاء ہے. اللہ ماشاء اللہ. اچھا, آپ کو یہاں پر کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہوتی, پریشانی تو نہیں ہوتی, نہیں. کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟
नहीं। خوشی ہوتی ہے یہاں آ کر؟ जी سب خیال رکھتے ہیں ادھر؟ जी یہ خیال رکھتی ہیں؟ जी ज़ेबा बाजी बहुत ख्याल रखती زیبا باجی بہت خیال رکھتی ہیں بھائی. واہ بھائی واہ. اور آپ کا کیا نام ہے؟ फायजा فائزہ نے تو بڑا زبردست پھول لگایا ہوا ہے. یہ پھول کہاں سے آیا؟ یہ بھی زیبا باجی نے دیا ہے؟ ہاں لیا ہے. کہاں سے لیا ہے؟ बाजार से بازار سے لیا ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہوتی بچی کو؟ ہاں. اور کبھی مایوسی تو نہیں ہوتی नहीं ہے نا؟ خوش ہو کہ نہیں ہو خوش؟ صحیح ہو جاؤ گی. تو ناظرین محترم یہ وہ بچے ہیں اور یہاں پر بھی تھیلیسیمیا کے بچے موجود ہیں. یہ سارے پیارے پیارے معصوم سے بچے جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہیں بلکہ شاید ممکن ہے کہ ہم جیسی توانائی رکھنے والے یا ہم جیسا وجود اور جثہ رکھنے والے شاید اپنی زندگی سے کبھی مایوس ہو جاتے ہوں، مگر یہ معصوم بچے جن کے ذہن و ضمیر میں گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، جو معصومیت کے درجے پر فائز ہیں، ان کو مایوسی نہیں ہوتی. یہ خوش ہیں، یہ اپنی زندگی میں مگن ہیں اور ان کو خوش رکھنے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ حاجی حنیف طیب صاحب کا، ان کی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ آرگنائزیشن کا، ان کے صاحبزادے احمد رضا طیب کا، ڈاکٹر ثاقب انصاری کا، اور یہاں جتنے رضاکار موجود ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ ان بچوں کو خوش رکھ رہے ہیں. وہ دین اور دنیا کی بھلائی کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں ناظرین محترم جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میں ان بچوں کو دیکھ کر ان کے کھلتے ہوئے چہرے اور ان کی خوبصورت باتیں سننے کے بعد جن میں ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے، قطعاً مایوسی نہیں ہے، مجھے یہ کم از کم یقین ہے کہ جس دہلیز پر اس وقت یہ موجود ہیں جہاں زندگی اور موت کی کشمکش بھی ہو سکتی ہے، اللہ کرے ان کی زندگیاں بہت ہوں، اللہ کرے یہ اپنے زندگی کی تمام بہاریں دیکھیں. ہمیں تو جانا ہی ہے دنیا سے لیکن یہ اپنی ساری بہاریں دیکھ کر جائیں. لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں پر امید، یقین مجھے امید اور یقین بخشتا ہے. یہ میرے لیے بہت خوشی اور طمانینت کا باعث ہے کہ میں آج اس ادارے میں آ کر ایک ہوپ لے کر جا رہا ہوں، ایک امید لے کر جا رہا ہوں. آپ ان کو دیکھ لیا، آپ نے ان کی باتیں سن لی، لہٰذا آپ سے بھی گزارش کروں گا زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر آپ میں مایوسی آ جائے یا آپ میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے یا زندگی سے گھبرانے لگیں تو ان بچوں کے چہروں کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ جو 8-8 10-10 گھنٹے بستر پر لیٹے ہوئے اپنا خون تبدیل کراتے ہیں لیکن پھر بھی مسکراتے رہتے ہیں. یہ اپنی بیماری کا اظہار نہیں کرتے بلکہ دعا دیتے ہیں حاجی صاحب کو اللہ انہیں زندگی دے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اب ہم حاجی صاحب سے آخری ورڈز لیں گے، فائنل ورڈز لیں گے ڈاکٹر صاحب سے، اور اس کے بعد یہاں ایک بڑی خوبصورت تقریب ہونے والی ہے، ہم سب اس تقریب کا حصہ بھی بنیں گے. حاجی صاحب کی طرف چلتے ہیں. حاجی صاحب آپ نے گفتگو سنی اور بچے بہت خوش بھی ہیں اور آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں. کچھ اگر کہنا چاہیں اب وہ بات آپ کہیے گا. اس وقت آپ کی اس بات کو گو کہ پورا پاکستان سن رہا ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگوں سے ایک اپیل کے انداز میں، ایک ریکویسٹ کے انداز میں انہیں ترغیب دلائیں اس اچھے کام کی طرف تاکہ وہ بڑھیں، اس ادارے کو اور مستحکم کریں اور خوبصورت بنائیں. آپ نے تو بہت اپنی نیکیوں سے اور اپنے جو بھی آپ کے پاس جمع پونجی تھی اس کو لگا کر آپ نے تو اچھا بنا دیا، بٹ اوروں کی بھی تو اب ذمہ داری ہے، وہ بھی آگے بڑھیں. پلیز حاجی صاحب. سب سے پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہر ناممکن بات کو کن فرما کر اللہ تعالیٰ عملاً نافذ کر دیتا ہے. تو یقیناً ڈاکٹری لحاظ سے ان بچوں کے علاج کا ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ایسی شفا عطا فرمائے آمین ثم آمین. کہ پوری دنیا کے لوگ حیرت سے ان کو دیکھنے کے لیے آئیں. انشاءاللہ. دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ صاحب خیر لوگوں سے عرض کرنی ہے کہ جو کچھ ہم سے بن سکتا تھا، ہمارے مخیر حضرات سے بن سکتا تھا، وہ بن کر ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ کی بھی بھلائی اسی میں ہے، آپ کی عافیت بھی اسی میں ہے، آپ کی دنیا کی بھلائی بھی اسی میں اور آخرت اگلے جہان کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ آپ اپنے پیسے ایسے نیک کاموں کے لیے صرف کریں. ظاہر ایک بچے کے علاج کے لیے مہینے میں 12,000 روپے کے قریب خرچ ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان بچوں سے تو یا ان کے والدین سے تو کوئی پیسہ لینا نہیں ہے. جو اصحاب خیر چاہیں اسپانسر کرنا وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے رابطہ قائم کریں تو ہم انہیں نیکی کا یہ راستہ بتا سکتے ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان میں اور خصوصاً کراچی میں صاحب خیر لوگوں کو بڑی توفیق دی ہے. کل بھی میں کورنگی جا رہا ہوں جہاں آفر کی گئی کہ یہ پلاٹ ہے، آپ چاہیں تو یہ ہسپتال بنا لیں.
बराबर का ये प्लॉट है, आप चाहें तो एक स्कूल बना लें ताकि बच्चे अच्छे मुसलमान भी बने, अच्छे इंसान भी बने, अच्छे पाकिस्तानी भी और बने, इलाज भी हो सके और इलाज भी उनका होता रहे। तो इस तरह से गुंजाइश बहुत है। अगर असहाब खैर हमसे ताउन करेंगे, मसलन डायलिसिस यूनिट है, आप चाहें तो डायलिसिस की एक मशीन लगा दें, ज़्यादा जितने अरसे ये काम करेगी ये आपको इसका एक सदका जारिया के तौर पर हासिल जिसका डायलिसिस होगा वो दुआ आप ही को जो देगा। आपको देता रहेगा। तो यकीनन इस तरह से और भी शोबे हैं और ये चार्ट सारे लगे हुए हैं जिनका आप जायज़ा ले सकते हैं। मैं अभी भी आपके सामने ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाह रहा हूँ कि आपके इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन एक ब्लड बैंक चाहिए। हमारा ब्लड बैंक था, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। एक ही साहिब खैर ने को अल्लाह ने उसे तौफीक दी, उसने 80 लाख रुपए खर्च करके उसको और ज़्यादा अच्छा बना दिया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो यूँ जिस शोबे को देखेंगे, यहाँ आँखों का इलाज है, कैटरेक्ट के ऑपरेशन फ्री होते हैं। आप चाहें तो 4, 6, 8, 10, 2 कैटरेक्ट का ऑपरेशन आप ले सकते हैं, हम कर लेते हैं। होंठ कटे, तालू कटे और बच्चों का ऑपरेशन है, आप चाहें तो उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी दरख्वास्त यही है कि अल्लाह से अगर आप रज़ामंदी खुशी चाहते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहते हैं तो इन गरीबों की, इन मुस्तहिक अफराद की खिदमत करें। इंशाल्लाह दीन और दुनिया दोनों आपकी संवर जाएगी माशाल्लाह। और ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हाजी साहब से आपका रब्ता हो जाएगा और जो भी आप अतिया करना चाहते हैं हाजी साहब को खुद आकर यहाँ दीजिए, बल्कि विज़िट भी कीजिए, देखिए भी। जो नहीं आ सकते वो बैंक के ज़रिए, जो अकाउंट नंबर भी इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस बैंक अकाउंट के ज़रिए भी आप मदद कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आगे बढ़िए और हाजी साहब का हाथ बटाइए। डॉक्टर साहब अगर कुछ आप कह दें और हम प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात में। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इदारे को और आमिर लियाकत साहब की टीम को। और जो मेरा पैगाम है वो यही है कि हम उस वक्त में दाखिल हो रहे हैं जो आपने कहा कि हमारी तहकीक रिसर्च ने अल्लाह के हुक्म से कुन फ़यकून की बरकत से वो वक्त आ गया है कि हमारी रिसर्च की तहकीक के नतीजे में हमारे 500 में से 200 बच्चों को ब्लड नहीं लग रहा। सुभान अल्लाह, हमारे वो बच्चे जिनको यहाँ 15 दिन में खून लगता था, इनमें ये बच्चियाँ यहाँ पे बैठी, इनको अब 2-2 महीने पे खून लग रहा है। वो रिसर्च पाकिस्तान और हम डेवलपिंग वर्ल्ड होने के बावजूद वो रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशनल वैल्यू। बल्कि यूँ कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, इन्हें खून लग गया इसलिए खून नहीं लग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो रिसर्च अमेरिकन जर्नल्स और ब्रिटिश जर्नल्स में पब्लिश हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से इन बच्चों को या तो कम खून लग रहा है, कुछ को नहीं लग रहा, कुछ को अभी भी लग रहा है। और जिस तरह एक बुजुर्ग दुआ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह हम हासिल करेंगे। मगर जो काम हो रहा है वो साइंटिफिक हो रहा है, रिसर्च के साथ हो रहा है, रिसर्च के साथ हो रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे कोई खैराती अंदाज में काम नहीं हो रहा, उस क्वालिटी का काम हो रहा है। वो तो नजर आ रहा है, वो तो बेशक 10,000 रुपए दे के जो मरीज खून लगवा के जाता है, 12,000 रुपए दे के जाता है, उस क्वालिटी का काम फ्री ऑफ चार्ज हो रहा है। हम सिर्फ सर्विसेज नहीं दे रहे, सर्विसेज विद केयर दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। काजी अहमद नूरानी साहब कुछ आप भी अगर जुमले इनायत फरमा दें। वाकई आज मालूम हुआ कि ज़िंदगी की हिफाजत कैसे की जाती है और ये पूरी कौम का फरीज़ा है कि आने वाली नस्ल को महफूज करें। आज ये बच्चे हमारे सामने हैं, अगर इनके आने से पहले ज़िंदगी में एहतियात हो जाती तो ये आज इस आजमाइश से ना गुज़रते। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि अपनी कौम को महफूज करें, अपनी ज़िम्मेदारी समझें। जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उनके लिए मुआवनत करें और तमाम तिब्बी उसूलों को भी सामने बरकरार लाएँ ताकि आने वाली नस्ल हमारी इस बीमारी से महफूज रह सके। इंशाअल्लाह आमीन। अल्लामा साहब तबर्रुकन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है कि अपने महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है, जैसे डॉक्टर साबिक़ अंसारी ने फरमाया कि हमारी तहक़ीक़ के बाद ये नतीजा आया है कि 500 में से 200 बच्चे खून बदलने के अमल से बेनियाज हो गए। और अगर यही तालीम और तहक़ीक़ और तख्लीक़ का सफ़र जारी रहा तो इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ भी काबिल इलाज हो जाएगा। मैं अपने वालिद जो आप चाहते हैं वो कहना चाहता पहले भी और आखिर में कहना चाहता हूँ कि मैं चंदे की अपील करूँ, माली ताउन की अपील करूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि जैसा ख़ुद अल्लाह ने फरमाया कोई कह नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया वक़्दुल्लाह कर्दन हसना, अल्लाह को अच्छा कर्ज दो, अल्लाह कर्ज हसन दो, कर्ज हसन दो। और कर्ज हसन किसे कहते हैं? जिसे दे के फ़ौरन न मांगा जाए, है ना।
اور کیوں نہ مانگا جائے پھر تم کو بھی جانا پڑے گا. تو تم اللہ کی راہ میں دو اور پھر اسے چھوڑ دو, اسی کے دیو میں سے دو, اور اس کو دینا کیا ہے, اس کے بندوں پہ خرچ کرنا. 12,000 روپے ایک مریض, حضرات ایک قاصد کی تنخواہ ہے 12,000, ایک صاحب سیارہ کی تنخواہ 12-15,000 ہے. اگر ایک بچے کو ایک تاجر, ایک شخص, ایک مخیر حضرات کوئی اپنے ذمے لے لے تو ان سب بچوں کی کفالت ہو سکتی ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. میں امید یہ کرتا ہوں بہت جلد اللہ کرے وہ دن آئے. ایک تو جیسے قاضی صاحب نے ہلکا سا اشارہ کیا, شادی سے پہلے ٹیسٹ کرا لیجئے, اس میں کوئی حرج نہیں, بچوں کو معذور ہونے سے بچا لیجئے. ماشاء اللہ ہمارے حاجی عبد المجید صاحب نے اورنگی ٹاؤن میں زمین خریدنے سے لے کر اسپتال بنانے تک سارا انہوں نے بنایا. ماشاءاللہ حاجی صاحب کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو عمر طویل اب یہاں میٹرنٹی وارڈ جو بن رہا ہے سارا ان کے خرچ پہ بن رہا ہے. جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزائے خیر. بہت بہت آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. یہاں جتنے حضرات اور شخصیات موجود ہیں, بالخصوص ہمارے یہ مہمانان گرامی, ہمارے پاس تو سوائے دعا کے لیے اور کچھ نہیں ہے. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور اس پاکستان میں کسی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جہاں حاجی حنیف طیب جیسے لوگ ہوں, جہاں پر غریبوں کی خدمت کا جذبہ ہو, اور ویلفیئر کیا ہوتی ہے, یہ فلاح کس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں انسان کو اگر عقل اور شعور ہو تو پھر ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ایک ماڈل ہے, ایک سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ آپ یہ بات چھوڑ دیجئے کہ سب کچھ تبدیل کر کے کچھ نئی بات کریں گے. یہ جو پرانا پاکستان ہے نا, یہی بہت خوبصورت ہے. اس کو ہی آپ کچھ اچھا بنانے کی کوشش کریں. اور حاجی حنیف طیب صاحب کی جو کاوشیں ہیں, جو کوششیں ہیں, یہ پرانے پاکستان میں ہیں, نئے پاکستان میں نہیں ہیں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.